بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا اور حجاب۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی مختصر زندگی میں جس قدر اسلامی تعلیمات کی ترویج اور تبلیغ فرمائی، ان تعلیمات میں سے آپ نے سب سے زیادہ اہتمام عورت کی شرافت اور اس کی حیثیت و کرامت کی حفاظت پر زور دیا۔ آپ نے اپنی تبلیغ اور ابلاغ اور درس و دروس میں اس امر پر زور دیا کہ عورت کے لیے حجاب لازمی ہے۔ حجاب ہی میں اس کی عفت اور اس کی حیثیت، اس کی منزلت کی بقا ہے، کیونکہ سید نساء العالمین اپنی اجتماعی دانش کی اساس پر جامعہ شناسی میں مہارت تامہ رکھتی تھی۔ جی ہاں، ہر زمانے میں یا اس زمانے میں یہ لاکھوں جرائم اور گناہ جو ہو رہے ہیں، وہ بے پردگی اور جسم کی نمود نمائش، بے حیائی اور مردوں کے ساتھ مخلوط طرز زندگی کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اسے روشن فکری اور آزادی نسواں اور ماڈریٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری اس بات میں شک ہے تو اسلامی اور غیر اسلامی دنیا میں جاری ہونے والے یومیہ اور ہفتہ وار جرائد اور مجلات پر ایک نظر کیجیے تو اس پرفریب پیش و رفت و تہذیب و تمدن اور آزادی اور خواتین کے ہاتھوں آپ کو ہزاروں انسانی قربانیاں نظر آئیں گی۔ یہ جنسی تجاوزات، سخت جبین کے جرائم، ازواجی خیانت، خاندانی انتشار اور دوسری تباہ کاریاں اسی بے حجابی اور عورت کی جسمانی نمود و نمائش کے طواف ہیں۔ یاد رکھیے، جس دن ایک مسلمان عورت حجاب کے دانش مندانہ مفہوم سے آگاہ ہو جائے گی، وہ اپنی سیرت کو پاک و پاکیزہ بنا لے گی، عفت اور حیا کو اپنا گہوارہ بنا لے گی، دنیا میں یہ نافرمان اور جرائم عشر و عشیر بھی باقی رہیں گے اور عورت کو حلال و حرام کی تمیز بھی آ جائے گی اور وہ اپنی شرعی اخلاقی حیثیت کو سنبھالے گی۔ اس پر کسی ایک اجنبی مرد کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ ایک عورت اپنے دین کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے، وہ اپنے جسم، اپنے سر اور چہرے کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مردوں کے لیے بے حجاب چھوڑتی ہے تو اس سے اس کی اپنی تباہی ہوتی ہے۔ جب ایک مسلمان عورت اپنے حقیقی مفاہیم اور اپنی قیمت اور حیثیت کو ضائع کرتی ہے تو ایسے ہے جیسے اس نے اپنی کرامت کو خطرات کے سپرد کر دیا ہے، پھر اس کا کام وہیں پر پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ اندرجہ ذیل دو حدیثوں میں غور فکر کیجیے، کس طرح سید نساء العالمین کی مالاکوتی گفتگو نے سید الانبیاء کو تعجب میں ڈال دیا تھا کہ جب انہوں نے ایک مسلمان خاتون کی تعریف کی، ایک مسلمان عورت کو کس طرح ہونا چاہیے۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب حیلۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں رسول اللہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ لوگوں کی نظر میں ایک آزاد و دانش مند عورت کے نزدیک بہترین و شائستہ ترین چیز کیا ہے؟ جناب انس کہتے ہیں کہ ہم سب نے خوب غور و فکر کیا لیکن ہم سے اس سوال کا جواب نہیں بن سکا۔ اس دوران امام علی علیہ السلام اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے اور پیغمبر اکرم کا یہی سوال فاطمہ زہرا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، ایک نیک اور شائستہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اسے کوئی بیگانہ مرد نہ دیکھے، وہ بھی کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھے۔ حضرت علی علیہ السلام بارگاہ نبوت میں واپس آئے اور سید النساء العالمین کا جواب پیش کیا۔ پیغمبر نے سن کر ارشاد فرمایا، جو کچھ فاطمہ نے فرمایا وہ سچ ہے، ان کا جواب درست کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہ حدیث ایک دوسرے طریقے سے بھی نقل کی گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا، ما خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دختر فرزانہ پیغمبر نے فرمایا، خیر لہن ان لا یرین الرجال ولا یرونہن، ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اجنبی مرد اسے نہ دیکھیں اور نہ وہ انہیں دیکھے۔ امام علی علیہ السلام نے اس جواب کو بارگاہ نبوت میں پیش کیا۔ ان حضرت نے فرمایا، فاطمہ زہرا نے عالیشان جواب دیا ہے، انہا بضعۃ منی، کیونکہ وہ میرے جسم کا پارہ ہے۔ ابن مغازلی نے اپنی کتاب مناقب میں امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا آدمی نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ وہ ان کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے پہلے پردہ کیا، پھر اسے اجازت دی۔ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھا، فاطمہ جان، یہ مرد نابینا ہے، یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر آپ نے پردہ کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا، جی ہاں بابا جان، ٹھیک ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ میں اپنی کرامت اور وقار کی بنا پر یہ سمجھتی ہوں وہ قوت شامہ تو رکھتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کی خوشبو ایک بیگانے کے مشام میں جائے۔ رسول خدا نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں، انکی بضعۃ منی، آپ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا اور دعا، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کے بے پناہ اثرات ہیں۔ اسی دعا میں ہی اس کی دینی اور دنیاوی سعادت کا راز ہے، اسی لیے اس کے حوائج پورے ہوتے ہیں اور ان کی امیدیں بھر لاتی ہیں۔ خصوصاً دعا کی حیثیت کا علم اس زمانے میں ہوتا ہے جب ایک انسان پر تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور مادی وسائل شکست پذیر ہو جاتے ہیں اور وہ ہر طرف سے بے امید ہو کر رہ جاتا ہے، تو بارگاہ خداوندی میں دعا و مناجات کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، جس طرح اس نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔
تمہارے پروردگار نے فرمایا، ہاں اے لوگو مجھے پکاریے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند نہیں کرتے، وہ بہت جلد ذلت کے ساتھ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ مزید برآں دعا صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ انسان اپنی زندگی کے ہر دن میں ایک خاص وقت مقرر کر لے اور اس میں بارگاہ خداوندی میں مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دعا مانگے، یہی یومیہ برنامہ اسے اپنے پروردگار کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے اور اس کا اپنے رب کے ساتھ مضبوطی تعلق و علاقہ بن جاتا ہے۔ دعا پر مداومت انسان کو معنویت اور نورانیت عطا کرتی ہے، وہ اسی طریقے سے وہ انسانی کمالات کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاں دعا و مناجات بلند و بالا درجے رکھتے ہیں، وہ دعا سے مانوس ہوتے ہیں، وہ اپنا سرمایہ دعا ہی کو سمجھتے ہیں، انہیں دعا سے آرام و سکون ملتا ہے۔ اسی مقام پر میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کثیر دعائیں روایت کی ہیں، وہ بارگاہ ربوبیت میں انہی دعاؤں کے ساتھ رابطہ فرماتی تھی۔ نمونے کے لیے یہاں چند دعائیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مصائب و آلام کے خاتمے کی دعا۔ سید ابن طوس کی اپنی کتاب میں ہماری ماں سید النساء العالمین کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے انہی کی تعلیم کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ نے ہماری والدہ گرامی سے فرمایا، کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کو وہ دعا تعلیم کروں جب کوئی آدمی اسے اخلاص اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی؟ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ پر جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا، اور نہ آپ شماتت اعداء کا شکار ہوں گی، اور نہ شیطان آپ کے قریب آ سکے گا، اور نہ خداوند تعالیٰ آپ سے روگرداں ہوگا۔ حضرت سیدہ عالم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسی دعا دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ دعا یہ ہے اور اسے پڑھیے۔ اے وہ بادشاہ جو ہر زمانے میں عزت و غلبے کے ساتھ مذکور ہے، اے وہ بادشاہ جو عزت اور جبروت سے سب پر سبقت رکھنے والا ہے، ہر طالب رحم پر رحم کرنے والا، ہر طالب بخشش و مغفرت کو بخشنے والا، اے ہر دل سوختہ کا دادرس، اے اللہ، اے قلب محزون پر رحم کرنے والے کہ جس نے تیری بارگاہ میں اپنے غم و حزن کی شکایت کی۔ خدایا اے خیر، تم ہی سے احسانات کا سوال کیا جاتا ہے، تو اپنی عطا میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ خدایا تو وہ ہے کہ نورانی فرشتے جس سے خوف زدہ ہیں۔ خدایا میں تجھے ان اسماء کے ساتھ پکارتا ہوں جن سے تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے پکارتے ہیں، وہ فرشتے جو تیرے عرش اور نور کے ارد گرد ہیں، تیری ہی تسبیح کرتے ہیں، تیرے عذاب سے خوف زدہ ہیں، ان اسماء کے ساتھ کہ جس کے ذریعے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل تجھے پکارتے ہیں، تو ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں بھی انہی اسماء کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں، اے میرے اللہ، میری دعا کو قبول فرما، میری پریشانی دور فرما، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اے وہ خدا کہ تو نے اپنی مخلوق میں قیامت کی چیخ کا حکم جاری فرمایا، وہ سب جو اچانک گہری نیند سے بیدار ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ خدایا اس اسم کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں جس سے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے، میرے قلب کو زندہ فرما، میرے سینے کی گرہوں کو کھول دے، میرا کام آسان کر دے۔ اے وہ ذات جس نے اپنے آپ کو ہمیشگی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی مخلوق کے ذریعے موت و حیات اور فنا کو خلق فرمایا، اے وہ ذات کہ جس کا کام قول و فرمان ہے، تیرا فرمان امر ہے اور تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ خدایا میں تجھے اس نام کے ساتھ پکارتا ہوں جس نام کے ساتھ تیرے خلیل نے تجھے پکارا تھا جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا، تو نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا اور فرمایا تھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سرور و سلامت ہو جا۔ خدایا میں تجھے اس نام کے ساتھ پکارتا ہوں جس نام کے ساتھ تجھے موسیٰ نے کوہ طور کے دائیں طرف پکارا تھا، تو نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی، اس اسم کے ساتھ جس سے تو نے حضرت عیسیٰ کو خلق فرمایا تھا، اس اسم سے جس کے ذریعے تو نے حضرت داؤد کی توبہ قبول فرمائی تھی، اس اسم کے ساتھ کہ جس کے ذریعے تو نے حضرت زکریا کو یحییٰ عطا فرمایا تھا، اس اسم کے ساتھ جس کے ذریعے حضرت ایوب کی بیماری دور فرمائی تھی، اور اس اسم کے ذریعے جس سے جناب سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر فرمایا تھا، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اور شیاطین ان کے اشارے پر کام کرتے تھے، اور تو نے انہیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کر دیا تھا، اس اسم کے ساتھ جس کے ذریعے تو نے عرش کو خلق فرمایا، اور اس اسم کے ذریعے کہ جس کے ذریعے تو نے کرسی کو خلق فرمایا، اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جس کے ذریعے تو نے دو روح پیدا فرمائے، اور اس اسم کے ذریعے جس کے ذریعے تو نے جن و انس کو خلق فرمایا تھا، اور اس اسم کے ذریعے جس سے تو نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اس اسم کے ساتھ تو نے ہر اس شے کو پیدا فرمایا جس کا ارادہ کیا، اور اس اسم کے ساتھ جس کے ذریعے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں ان اسماء سے سوال کرتا ہوں، تو میری خواہش پوری فرما اور مسائل حل فرما۔ اے کریم رب، پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے فاطمہ جان، جب تم اس دعا کو پڑھو گی تو بارگاہ خداوندی سے آپ کی طرف جواب آئے گا، جی ہاں جی ہاں، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حاجات کی قبولیت کی دعا۔ آپ کی دعاؤں میں سے ایک اور دعا مؤثر ہے، میرے اللہ جو مجھے رزق عطا فرما، اس میں مجھے قناعت عطا فرما، میرے گناہوں پر پردہ ڈال، جب تک مجھے باقی رکھے ہمیشہ عافیت سے رکھ، جب مجھے اس دنیا سے رخصت کرے تو اس وقت مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جو تو نے میرا مقدر نہیں بنایا اس کے طلب میری مدد نہ فرما، اور جو تو نے میرا مقدر بنایا ہے اس کا حصول میرے لیے آسان فرما۔ اے میرے اللہ، میرے ماں باپ اور ہر وہ جس کی کفالت و حاجت روائی میرے ذمہ رکھی ہے تو میری کفایت فرما۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھے
جس چیز کے لیے پیدا فرمایا آسودہ خاطر فرما، جس چیز کی تو نے مجھے ضمانت دی ہے اس میں مجھے مصروف نہ رکھ، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مجھے محروم نہ رکھ۔ اے اللہ مجھے انکساری اور عاجزی عطا فرما، میرے دل میں اپنی عظمت و تعظیم میں اضافہ فرما، مجھے اپنی اطاعت کا الہام فرما اور اس عمل کا الہام فرما جس سے تو راضی ہو، اور اپنی ناراضگی سے مجھے محفوظ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بیماریوں سے نجات کی دعا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی یہ اور دعا ہے جو ہر قسم کے بخار اور ہر قسم کی بیماری سے نجات کی دعا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ اپنی دختر فرزانہ حضرت زہرا کے خانہ اقدس میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے اپنے شہزادے حسن کو بخار کے ساتھ پایا، ان کی حالت سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ اسی وقت حضرت جبریل امین نازل ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں وہ دعا کیوں نہ پیش کروں جس کے پڑھنے سے آپ کے شہزادے کا بخار ختم ہو جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا جی ہاں۔ جناب جبریل نے عرض کیا یہ فرمائیے، اللہم لا الہ الا انت العلی العظیم ذو السلطان القدیم والمن العظیم والوجہ الکریم، لا الہ الا انت علی العظیم ولی الکلمات التامات الدعوات المستجابات، حلما اسبح بفلاں۔ رسول اللہ نے یہ دعا پڑھی اور امام حسن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اللہ کی مدد سے انہیں بخار سے شفا مل گئی۔ دعا برائے برطرف شدن رنج و تپ۔ یہ دعا مکمل اہل بیت کے فرزندوں کے ہاں کافی شہرت رکھتی ہے۔ یہ دعا ہر دور کے اہل علم کے ہاں حضرت فاطمہ زہرا کے نام سے مشہور ہے۔ تپ و بخار کے لیے ایک مجرب دعا ہے، ہر زمانے کے لوگوں نے اسے خوب آزمایا اور اپنے اثر کے اعتبار سے تیز ہدف ہے۔ بخار سے شفا کے لیے اس دعا میں ایک خاص اثر ہے۔ ہمارے بہت سے علماء نے اپنی دعاؤں اور احادیث کی کتب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ حدیث حضرت سلمان فارسی کو سکھلائی۔ جناب سلمان نے کہا آپ نے مجھ سے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تپ و بخار سے دوچار نہ ہوں تو اس دعا کو صبح و شام ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ میں خود اس دعا کو صبح و شام پڑھتی رہی ہوں۔ یہ دعا مجھے میرے بابا رسول اللہ نے تعلیم دی تھی۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ النور علی النور، بسم اللہ الذی هو المدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من نور، الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب المستور، فی کتاب مستور، فی رزق منشور، بقدر مقدور، علی نبی محبور، الحمد للہ اس خدا کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، اس معبود برحق کے نام سے جو نور ہے، اس معبود برحق کے نام سے جو نور کا نور ہے، اس معبود برحق کے نام سے جو ساتھ تمام امور کا تکبیر کرنے والا ہے، اس ذات کے نام سے جس نے نور کو نور سے پیدا فرمایا اور نور کو بطور کتاب مستور میں نازل کیا، کھلے صفات میں مقرر انداز کے ساتھ اس نبی پر جنہیں نعمتیں دی گئی تھی، تعریف و توصیف اس خدا کی جس کا ذکر عزت و غلبے کے ساتھ ہے، فخر و افتخار میں مشہور ہے، لوگوں کی آسائش اور رنج میں اسی ذات کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے مکہ اور مدینہ کے 1000 سے زیادہ لوگوں کو اس دعا کی تعلیم دی اور جو بخار تپ میں مبتلا تھے انہوں نے اللہ کی نصرت سے مرض سے نجات پائی۔ خانہ خدا میں درود کی دعا فاطمہ زہرا سے روایت ہے، جب پیغمبر اسلام مسجد میں داخل ہوئے تھے تو اب اس دعا کو پڑھتے تھے، بسم اللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہم اغفر لی ذنوبی وسع لی رحمتک۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی ذنوبی وسع ابواب رحمتک وفضلک برائے دفع خطر و بلا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن میرے والد گراں قدر شہید ہوئے تو اس دن انہوں نے مجھے اپنے سینے سے جسپاں کرتے ہوئے فرمایا، مجھے میری والدہ سید نساء العالمین نے ایک دعا تعلیم کی تھی، آپ اس دعا کو حفظ کر لیں۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی تھی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب جبرائیل یہ دعا لائے تھے، جب غم و حزن نے ہر طرف گھیر رکھا ہوگا، مسائل و مشکلات سے تمام راہیں مسدود ہو چکی ہوں گی، تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ کی نصرت حاصل ہوگی اور انسان کو ہر قسم کی مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، خدایا یاسین کے حق و حقیقت کا واسطہ، قرآن حکیم کی عزت و عظمت کا واسطہ، طٰہٰ کی حقیقت کا واسطہ، قرآن عظیم کا واسطہ، اے وہ ذات جو سائلین کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اے وہ ذات جو انسان کے اعماق روح کا علم رکھتا ہے، باز خدایا اے وہ ذات جو مصائب و زدہ لوگوں کے مصائب کو دور کرنے والا ہے، اے وہ ذات جو غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کرنے والا ہے، اے پیرکن سال پر رحم کرنے والے، اے کود کے حد سال کو روزی دینے والے، اے وہ ذات جسے تفسیر و توضیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میری یہ حاجت قبول فرما۔ علاج دندان امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے دانتوں کے درد کی شکایت کی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی شفا بخش انگشت درد کے مقام پر رکھی اور یہ دعا پڑھی، اللہ کے نام سے اور اس کی قدرت کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں تیری عزت و جلال تو اس کی قدرت کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس سے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مریم نے تیرے روح اور تیرے کلمہ عیسیٰ کے بغیر کسی اور کو جنم نہیں دیا۔ فاطمہ زہرا بنت خدیجہ کو جو تکلیف ہے وہ دور فرما۔ اس دعا کے بعد آپ کو فوراً شفا ملی۔ تنگ دستی سے نجات کی دعا۔
تنگ دستی سے نجات کی دعا۔ ایک دفعہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے میری دختر، کیا آپ کو پسند نہیں ہے کہ میں آپ کو آسمانی تحفہ دوں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ دعا یہ ہے، خدایا اے میرے پروردگار، ہر چیز کے پروردگار، اے تورات و انجیل و فرقان کے نازل کرنے والے، اے دانے کو شکافتہ کرنے والے، تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے ہی پہلے کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں ہے، تو ہی غالب ہے، ظاہر ہے، تجھ سے برتر کوئی نہیں ہے، تو ہی باطن ہے، تیری قدرت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، مجھ سے میرا قرض ادا فرما، مجھے فقر سے نجات والا اور تمام امور مجھ پر آسان فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ روح کی تسکین کے لیے حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دختر پیغمبر فاطمہ زہرا نے بارگاہ نبوت میں بے چینی اور بے خوابی کی شکایت کی تو رسول اللہ نے فرمایا، میری دختر، جب بے چینی اور بے خوابی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے، اے بے لباسوں کو لباس پہنانے والے، اے بے خوابی کی شکار آنکھوں کی بے خوابی کو دور کرنے والے، میری آنکھوں کو جلد نیند عطا فرما، اور پھڑکتی رگوں کو سکون بخشنے والے، میری پھڑکتی رگوں کو سکون عطا فرما۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ جب سید النساء العالمین نے یہ دعا پڑھی تو ان کی بے خوابی دور ہو گئی۔ طلب سعادت حضرت فاطمہ زہرا کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ خدایا، تجھے تیرے علم غیب اور اپنی مخلوق پر قدرت و توانائی کا واسطہ، تو میری تمام زندگی کو جانتا ہے، اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے اچھائی ہو، اور مجھے اس وقت موت دے جب موت میرے لیے افتخار امیز ہو۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے کلمہ اخلاص کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیری رضا و غضب میں تجھ سے ڈرتا رہوں، میری نگاہ و تنگری اور فقیری کے دور میں تجھ پر ہو، تیری بارگاہ میں میرا سوال ہے، تو مجھے نعمتیں عطا فرما جو نہ ختم ہونے والی ہوں، میں تجھ سے سعادت ابدی کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیرے حکم کے ساتھ تیری رضا چاہتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری زندگی موت کے بعد سعادت مندانہ ہو، میں تجھ سے تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں، تیری ملاقات کا شوق ہے وہ عطا فرما، بغیر اس کے کہ اس دیدار کو تاریک فتنے نقصان نہ پہنچا سکے۔ خدایا، ہمیں زینت ایمان سے آراستہ و پرستہ فرما، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا، اے عالمین کے پروردگار۔